ہر روز 8-10 فلسطینیوں کو، اس میں بچے چھوٹے، عورتیں، ان کے ساتھ وحشی درندگی روز کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کسی بھی ظلم کو سہتے سہتے پھر وہ پھٹ پڑتا ہے، وہ جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ایک الگ الگ بہت سے لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، اور ہر تنظیم کو یہ حاصل ہے کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑے اپنے۔ اور یہ آپ کے یو این او کا جو ہے چارٹر اس بات کی وہ دیتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ملک کو جبری قبضہ کر لیا تو اس کو آزاد کرنے کے لیے جو لوگ لڑیں گے ان کو آزادی کا سپاہی کہا جائے گا، آتنکوادی نہیں کہا جائے گا۔ تو چونکہ ملکوں کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے اور الگ الگ حالات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ان کو آتنکوادی ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی، اپنی زمین کی بقا کے لیے، اس کو خالی کرانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کو آتنکوادی کیسے کہہ دیں گے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم انگریزوں سے جو ہم نے اپنی زمین خالی کروائی تو ہم اپنے آزادی کے جو متوالے تو ان کو کیا کہیں گے؟ پھر تو انگریز ہمیں آتنکوادی کہیں گے۔ مولانا صاحب کیا ہے یہ جو یدھ چل رہا ہے، اس پہ کیا ہے پورا معاملہ؟ دیکھیے، اس یدھ کو، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 75 سال پیچھے جانا ہوگا، 76 سال۔ 1945-46 کے درمیان جب ہٹلر یہودیوں کا قتل عام کر رہا تھا، گیس چیمبر میں ان کو مار رہا تھا، اور یہودی مختلف دنیا کے ملکوں سے بھاگ کر کے ادھر ادھر جا رہے تھے، یورپ میں جا رہے تھے مختلف جگہوں پہ، تو جرمنی سے بھاگتے ہوئے کسی بھی ملک نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، ان کے جہاز وہاں رکے، ان کو نہیں اترنے دیا گیا، کسی نے ان کو پناہ نہیں دی۔ پھر وہ جہاز فلسطین آتا ہے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا مہمان بنا کر کے اتارا اور اپنی زمینیں دی اور تم یہاں رہو۔ اس کے بعد آپ 1946 کا نقشہ دیکھیے، اگر اسرائیل کا جو نقشہ ہے فلسطین کا، تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت تھوڑا سا حصہ جتنا آج غازہ کا ہے اس سے بھی کم، یعنی وہ 10-5 کلومیٹر کے اندر ان کو انہوں نے بسا دیا تھا۔ اور پھر یہ یورپی ممالک جو ان لوگوں کو اپنے ہاں رکھنے کو تیار نہیں تھے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برٹن ہو، چاہے اور دوسری جگہیں ہوں، فرانس ہو، یہ جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ قوم ترقی کر لی، ایک جگہ مل گئی رہنے کے لیے، اور انہوں نے خاص طور سے جو ہے اکنومیکل جب وہ بہت مضبوط ہو گیا، انہوں نے ایک طرح سے یورپ اور امریکہ کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو آج امریکہ مجبور ہے ان کی مدد کرنے۔ تو اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین کو ہڑپ لیا، جتنے میں وہ تھے اتنے میں آج انہوں نے فلسطینیوں کو پہنچا دیا۔ اس یدھ کو کچھ لوگ آزادی کی لڑائی بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ آتنکوادی حملہ بتا رہے ہیں۔ میں پہلے اسی کو مکمل کر لوں۔ تو جب یہ کسی بھی جو لوگ فلسطینیوں کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، ان کو ذرا یہ سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا سا آنکڑا اگر 2008 سے 2020 اور 23 تک آپ دیکھیں تو ابھی موجودہ اس 2023 میں ہر روز 8-10 فلسطینیوں کو، اس میں بچے چھوٹے، عورتیں، ان کے ساتھ وحشی درندگی روز کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کسی بھی ظلم کو سہتے سہتے پھر وہ پھٹ پڑتا ہے، وہ جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ایک الگ الگ بہت سے لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، اور ہر تنظیم کو یہ حاصل ہے کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑے اپنے۔ اور یہ آپ کے یو این او کا جو ہے چارٹر اس بات کی وہ دیتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ملک کو جبری قبضہ کر لیا تو اس کو آزاد کرنے کے لیے جو لوگ لڑیں گے ان کو آزادی کا سپاہی کہا جائے گا، آتنکوادی نہیں کہا جائے گا۔ تو چونکہ ملکوں کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے اور الگ الگ حالات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ان کو آتنکوادی ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی اپنی زمین کی بقا کے لیے اس کو خالی کرانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کو آتنکوادی کیسے کہہ دیں گے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم انگریزوں سے جو ہم نے اپنی زمین خالی کروائی تو ہم اپنے آزادی کے جو متوالے تھے ان کو کیا کہیں گے؟ پھر تو انگریز ہمیں آتنکوادی کہیں گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم چونکہ ایک طرح سے ہم اس وقت کی جو سیاست ہے، اس وقت کی جو حکومتیں ہیں پوری دنیا میں، وہ سیلفش ہو چکی ہیں. ستہ کیسے ملے گی؟ ایک ہی مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے، اٹل بہاری واجپئی کو آپ دیکھ لیں. آپ نرسمہا راؤ کے زمانے میں پہلی مرتبہ عیسائی سے تعلقات شروع ہوئے، ایمبیسی وغیرہ نہیں بنی تھی، لیکن اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا میں ایک ملک ہے وہ، لیکن ہمیشہ ہندوستان فلسطینیوں کے ساتھ رہا، ان کے کاز کے ساتھ رہا. ابھی ہمارے پردھان منتری جب فلسطین گئے تھے تو انہوں نے یہی بات کہی تھی. اب اس وقت کیا مجبوری ہے، کیا ہے، یہ 5 الیکشن ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ ہمارا نقطہ نظر بدلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ آزادی رائے ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے اس مسئلے کو سمجھے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی لڑائی ہے تو اس کو آزادی کے حساب سے لڑیے. آپ عورتوں کو ننگا کر کے نگن پریڈ کرا رہے ہیں. دیکھیے آج کل کٹ اینڈ پیسٹ کا بڑا زمانہ ہے. میں نے جو ابھی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی پوری آپ ہسٹری اسلام کی، خاص طور سے یہ 15 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ان کو آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی بوڑھے بزرگوں اور عورتوں کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا ہے. تو یہ جو فوٹوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے IT سیل کی ایک پلاننگ ہے جو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دنیا کو دکھا رہی ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی اسلام کا ماننے والا اس طرح کی حرکت عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. یونائٹڈ نیشن کئی بار اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہے جو اسرائیل کی زمین ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن جو فلسطین کی زمین ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن اسرائیل اپنی دادا گیری کرتا ہے، اس کو زمین دیتا، لگاتار قبضہ کرتا جا رہا ہے 1948 کے بعد سے. دیکھیے UNO ایک ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور UNO میں 2-4 ملک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ویٹو کر دیتے ہیں. ویٹو پاور جن لوگوں کے پاس ہے. امریکہ نے ہمیشہ UNO کے اس چارٹر کو، اس حکم کو ہمیشہ ویٹو کر کے ختم کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ UNO ایک چند لوگوں کی دادا گیری کا ایک تنظیم ہے کہ جو چاہیں وہ کروا لے، جو چاہے کر لے. عراق پہ جنگ تھوپی گئی، UNO نے اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ UNO کو ختم کر دینا چاہیے. UNO کی کوئی ضرورت موجودہ دور میں نہیں ہے. مولانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو حماس ہے وہ اسرائیل کی چنی ہوئی سرکار ہے، اس نے 2006 میں بھی چناؤ جیتا، اب بھی جیتا، لیکن اس کو آتنکوادی سنگٹھن کہا جا رہا ہے. یہ کہاں تک جائز ہے؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سازش رہتی انڈین مجاہدین کے نام سے، مختلف ناموں سے، آج میں سوال کرتا ہوں کہ وہ انڈین مجاہدین کہاں چلے گئے؟ اگر وہ ایگزسٹ کر رہے تھے تو آج بھی رہتے ہو. تو یہ سرکاروں کے بنائی ہوئی کسی بھی قوم کو، کسی کو بھی ختم کرنے کے لیے، کسی کو بھی بدنام کرنے کے لیے سازشیں اپنے ستا بھوگنے کے لیے کرتی رہتی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ ایک چنی حکومت کو اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے. مولانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے فلسطین کا سمرتھک رہا ہے، چاہے وہ نہرو کے زمانے کی بات ہو یا پھر اٹل بہاری کے زمانے کی بات ہو. جنتا پارٹی نے بھی مطلب فلسطین کا سمرتھن کیا، لیکن ہم دیکھیں 2014 کے بعد سے جب سے نریندر مودی کی سرکار آئی ہے اسرائیل کی سمرتھک رہی ہے. بھارت کا اسٹینڈ ہی چینج کر دیا ان لوگوں نے. نہیں، میں یہ غلط ہے. خود ہمارے پردھان منتری مودی جی نے فلسطین جب گئے تو انہوں نے بات کی تھی. یہ ابھی صرف ان کا یہ موقف چینج ہوا ہے. اس سے پہلے وہ سیم اسی پہ تھے جو ہندوستان کا موقف تھا. ابھی جو یدھ ہوا اس میں انہوں نے ٹویٹ کرا، ابھی پہلی مرتبہ جی میں ابھی پہلی مرتبہ انہوں نے کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہر سرکار کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، چونکہ ابھی الیکشن ایک کا دور ہے یہاں پر،
تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس میں ہم نے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کہی تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فلسطین کے سمرتھن میں پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں ان کے سمرتھن میں آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی کڑی میں جب ہندوستان کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چھاتر فلسطین کے سمرتھن میں مارچ نکالتے تو ان پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ بی جے پی کے پروکتا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو چنہت کرنا چاہیے، وہ دیش دروہی ہے۔ دیکھیے میرا اپنے جو کہنا ہے کہ جس دن یہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور جس دن انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، یہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ اپنی بات کو کہے۔ وہ جس پورے دنیا میں دوسرے ملک کا معاملہ ہوگا، ہمارے ملک کا معاملہ ہوگا، ہمارے ملک سے کسی دوسرے ملک کا معاملہ ہوگا تو ہم اپنے دیش کے ساتھ پورے طور پہ کھڑے رہیں گے۔ لیکن اگر دوسرے ملکوں کی بات ہوگی تو سرکار کا اپنا موقف الگ ہو سکتا ہے اور عوام کا الگ ہو سکتا ہے، اسی کو آزادی رائے کہتے ہیں۔ اگر ایسا سرکار نے کیا، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کیا، تو اسی دن سیم علی گڑھ میں دوسری تنظیموں کے لوگوں نے، تو ان تنظیموں نے بھی پتلا جلایا اور مختلف پورے شہر میں گھومے، تو ایف آئی آر ان پر بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی دو سمدائے کے اندر جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ اے ایم یو کے لڑکوں نے اس طرح کی حرکت کر کے دیش کے خلاف کیا ہے، تو جو دوسرے لوگوں کے وپکش کے لوگوں نے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، ان لوگوں نے بھی کل اسی دن جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا تھا اور پتلا اتلا جلایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی آر ان کے خلاف بھی ہوں گی۔ لیکن موجودہ دور میں سرکاروں کا یہ معاملہ ہے، وہ کوئی یہ سرکار کی میں بات نہیں کہ اتنی سرکاریں، کانگریس کی سرکار تھی اس کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہمنوا ہوتے تھے ان کے لیے کچھ نہیں تھا، جو ان کے خلاف ہوتے تو ان کے خلاف سرکاریں اپنی یہ کرتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرکاروں کا اپنا طریقہ کار ہے، اس کو کسی ایک سرکار پہ ٹھیلا نہیں جا سکتا یا ان پہ۔ جب حماس اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے تو اس کو آتنکوادی حملہ کہتے ہیں، لیکن جب اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو کہتے ہیں کہ اس بار ایسا حملہ کیا جائے گا، ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، بچے مارے جاتے ہیں، مہیلاؤں کو رہائشی علاقوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اسپتالوں پر حملہ کیا جاتا ہے، جرنلسٹ مارے جاتے ہیں، لیکن سب چپ رہتے ہیں، کوئی اس کو دیکھیے آتنکوادی ہمارا حملہ نہیں اپنا کہتا۔ کہنا یہ ہے کہ فلسطینی کا وہ ملک تھا، تاریخ اگر پرانی لی جائے گی کون کہاں تھا کیا تھا، تو پھر دنیا میں جو مختلف ملک بٹتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے رہتے، جرمنی بٹ گیا، ہندوستان بٹا، مختلف دنیا میں لوگ الگ الگ ہوئے، آپ کے کوریا بٹا دو حصوں میں، تو مختلف کن وجوہات کی بنا پر لوگ بٹتے رہتے ہیں۔ تو اگر بٹنے کو اگر یہ کہا جائے گا کہ فلاں وہ ہے، تو فلسطینیوں کا وہ ملک تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ ہمارے پیغمبر یہاں پیدا ہوئے تھے، پہلے والے یا یہاں آئے تھے، یہاں رہے تھے، تو اگر کسی کے رہنے سے اگر کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو کرایہ دار کے رہنے سے یا آنے جانے سے اس کی جگہ نہیں ہو جائے گی۔ وہ جب ہم لوگوں نے آنکھ کھولی اس 100 سال کے درمیان میں، تو وہ فلسطینیوں کا ملک تھا، تو ہم ان کو جو خالی کرانا ہے ان کو آتنکوادی کہہ سکتے ہیں۔ جنہوں نے قبضہ کیا ہے، میرے گھر میں کوئی گھس جائے گا، میں اس کو نکالوں گا تو میں آتنکوادی کیسے رہوں گا؟ گھسنے والا مجھے آتنکت کر رہا ہے نا۔ تو میرا اپنا کہنا ہے کہ اسرائیل آتنکوادی ہو سکتا ہے، آتنکت کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کو، فلسطینی ان کو آتنکت نہیں کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے اس مدعے کا حل کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے کہ دیکھیے دونوں کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ایک ملک بن چکا ہے تو دونوں کو ایک طے کر لیا جائے کہ جو اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اس سے لے کر کے اس کے ادھر ایک حصے میں آدھیات کر دیا جائے، یا اگر فلسطینیوں کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو 1/3 اسرائیل کو دیا، 2/3 ان کو دیا، یا ہاف آف کر کے اس مسئلے کو بیٹھ کے سلجھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ تمام ممالک چاہیں، خاص طور سے امریکہ اگر چاہے تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت طاقت کا معاملہ ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، حماس کا سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سرکاروں کے اپنے مفاد ہیں، جو ان کی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاروں کا یہ حق بھی ہے کہ اپنے مفاد کے اعتبار سے وہ کسی کا ساتھ دیں، کسی کی مخالفت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تمام سرکاریں موجودہ دور میں انصاف پسند ہوں گی، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو دنیا میں دیکھا کہ انصاف پسند جب تھے
تو ہم لوگ اس اعتبار سے باتیں کرتے تھے، اور انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو ایک حل نکلتا ہے. لیکن جب بےایمانی کی بات ہوتی ہے کہ تیرا چور چور ہے، میرا چور شاہ ہے، جب دنیا میں یہ ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں، تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بات بچی نہیں رہتی، انصاف ہونا مشکل ہو جاتا ہے.